اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلم، یہ علم کی کتاب ہے۔ علم کی فضیلت، اس کا شرف اتنا نمایاں اور واضح ہے کہ کوئی انسان بھی اس کی فضیلت سے انکار نہیں کرتا۔ گاؤں، دیہات، شہر، کہیں کا رہنے والا ہو، ہر شخص علم کی فضیلت اور برتری کا اعتراف کرتا ہے۔ یہاں علم سے مراد علم دین ہے، جس کا تعلق کتاب و سنت سے ہوتا ہے۔ یہ علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے مبادی اور ایک ہے مقاصد۔ جن چیزوں کے ذریعہ کتاب و سنت کو سمجھا جاتا ہے، کتاب و سنت کے معانی اور مفاہیم تک رسائی ہوتی ہے، ان علوم کو مبادی کہا جاتا ہے، اور کتاب و سنت کے جو علوم حاصل کیے جاتے ہیں انہیں مقاصد کہا جاتا ہے۔ پھر علم کا حال یہ ہے کہ اگر علم کسی بشر کے واسطے سے حاصل ہو تو اسے کسبی کہا جاتا ہے، اور بشر کا واسطہ نہ ہو تو اسے لدنی کہا جاتا ہے۔ تو اس جہت سے علم کی دو قسمیں ہو گئیں، ایک علم کسبی اور دوسری قسم علم لدنی۔ علم لدنی کی پھر کئی قسمیں ہو جاتی ہیں، وحی کی صورت سے ہو، الہام کی صورت سے ہو، فراست کی صورت سے ہو۔ تو اس طرح سے اب علم کی مختلف جہتیں اور مختلف قسمیں ہو جاتی ہیں۔ بہرحال علم کی جو بھی قسم ہے، جو بھی جہت ہے، جو بھی صورت ہے، وہ اپنے اندر فضل و کمال رکھتی ہے، اس میں شرف و کمال ضرور ہے۔ پہلی فصل، عن عبداللہ ابن عمرو قال، حضرت عبداللہ ابن عمرو سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلغوا عنی ولو آیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جانب سے پہنچاؤ، میری جانب سے تبلیغ کرو، اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ آیت کا ظاہری معنی ہے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ہو، چونکہ قرآن کریم ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے سے ملا ہے، اس لیے اس کے تعلق سے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی میری جانب سے تم پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آیت سے مراد ہے کلام مفید، یعنی میری جانب سے تم کلام مفید دوسروں تک پہنچاؤ۔ اب یہ کلام مفید آیات قرآنیہ کو بھی شامل ہے اور احادیث نبویہ کو بھی شامل ہے۔ اور یہ معنی بھی بیان کیا گیا کہ میری جانب سے پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی ہو، آیت سے مراد وحی الہی ہے، یعنی جو وحی میری جانب آئی ہے تم اسے پہنچاؤ دوسروں تک، خواہ وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو۔ اب وحی کی دو صورتیں ہیں، وحی مطلوع جو قرآن کریم ہے، اور وحی غیر مطلوع جو احادیث نبویہ ہے۔ بہرکیف اس عام معنی کی بنیاد پر آیت میں قرآن کی آیت بھی داخل ہے اور حدیث بھی داخل ہے۔ وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ،
اور بنی اسرائیل سے متعلق باتیں بیان کرو اور کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی بنی اسرائیل کی روایت سے، ان کی باتیں نقل کرنے سے، توریت پڑھنے سے روک دیا گیا تھا، منع کر دیا گیا تھا، بلکہ پڑھنے والے پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناراضگی سامنے آئی تھی، اس لیے لوگ بہت ڈرتے تھے اور بنی اسرائیل کی کوئی بات نقل کرنے سے خوف کھاتے تھے۔ حالانکہ بنی اسرائیل میں بہت عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے ہیں اور طرح طرح کی نشانیاں ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے بارے میں تم باتیں بیان کرو، یعنی جو ان کے واقعات ہیں، جو حقائق ہیں، تم انہیں بیان کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور لا حرج کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بیان کرنا تمہارے لیے مباح ہے، یعنی حدثو اگرچہ صیغہ امر ہے لیکن یہ اباحت کے لیے ہے، یعنی بنی اسرائیل کی باتیں تمہارے لیے بیان کرنا روا ہے، مباح ہے، اور اگر کوئی بیان نہیں کرتا ہے جب بھی کوئی حرج نہیں۔ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اور جس نے مجھ پر دانستہ جھوٹ باندھا یا مجھ پر جھوٹ بولا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یعنی جو کسی بات کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب کرے حالانکہ وہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نہیں ہے، تو جان بوجھ کر کے منسوب کرنے والا یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بلکہ بعض نے تو یہاں تک کہا کہ یہ کفر ہے۔ تو جس نے مجھ پر جان بوجھ کر کے جھوٹ کہا، یعنی میری طرف جھوٹ بات کی نسبت کی، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ رواہ البخاری، اسے امام بخاری نے روایت کیا۔ تو اب یہ فَلْيَتَبَوَّأْ یہ امر ہے، لیکن یہ معنی میں خبر کے ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ وعن سمورة بن جندب والمغیرة بن شعبہ، اور سمورہ ابن جندب اور مغیرہ ابن شعبہ سے روایت ہے، قالا، ان دونوں حضرات نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حدث عنی بحدیث یرا انہ کاذب فہو احد الکاذبین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری روایت سے، میری جانب سے کوئی حدیث بیان کی جس کے بارے میں اسے خیال ہے، اسے گمان ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے، تو وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے۔ یعنی جس نے وہ حدیث گڑھی ہے وہ جھوٹا ہوا، اور جو غلط جان بوجھ کر کے روایت کر رہا ہے وہ دوسرا جھوٹا ہوا۔ تو کاذبین میں سے ایک گڑھنے والا ہوا اور ایک یہ روایت کرنے والا ہوا۔ اور یورا بھی پڑھا گیا ہے، یعنی من حدث عنی بحدیث یورا انہ کاذب، یعنی جس نے میری جانب سے ایسی حدیث بیان کی جس کے بارے میں اسے معلوم ہے کہ یہ جھوٹ ہے، فہو احد الکاذبین جمع کے ساتھ، تو وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ایک ہے۔ یعنی جیسے حدیث گڑھنے والا، جھوٹی روایت کرنے والا، اسی طرح سے جب یہ جان کر کے کہ یہ غلط ہے اس کی روایت کر رہا ہے تو یہ بھی ایک جھوٹا ہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ اس لیے کسی بھی حدیث کی روایت سے پہلے آدمی کو اس بات پر غور کر لینا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام ہے یا نہیں ہے۔ جس کے بارے میں یقین ہو یہ حضور کا کلام ہے، اسے حضور کی نسبت سے روایت کرے، اور جس کے بارے میں یقین ہو کہ حضور کا کلام نہیں ہے تو کبھی بھی اسے حضور کی نسبت سے روایت نہ کرے، اور جس کے بارے میں شک ہو یہ حضور کا کلام ہے
یا نہیں ہے اسے بھی حضور کی نسبت سے روایت نہ کرے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن معاویہ قال، اور حضرت معاویہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کا فقیہ بنا دیتا ہے، اسے دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، تو وہ عالم ہو جاتا ہے، فقیہ ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُؤْتِي، اور میں علم بانٹتا ہوں اور اللہ علم کی سمجھ عطا فرمانے والا ہے، یعنی میں علوم تقسیم کرتا ہوں، میں باتیں سب کے سامنے بیان کرتا ہوں، کچھ لوگ اسے بہتر سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کم سمجھتے ہیں، کچھ لوگ کچھ بھی نہیں سمجھتے ہیں، تو فہم عطا فرمانے والا اللہ جل شانہ ہے اور میں علم تقسیم کرنے والا ہوں۔ علم کی مثال اس سے پہلے وہ بارش کی طرح سے ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کہ جس طرح سے بارش یہ عام طور پر ہوتی ہے، اس میں ہموار زمین پر بھی ہوتی ہے، گڈھے میں بھی ہوتی ہے، نرم زمین پر بھی ہوتی ہے، تو جیسی زمین ہوتی ہے اسی طرح سے وہ بارش سے فائدہ اٹھاتی ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے، اور کچھ زمینیں ایسی ہیں جو نہ فائدہ اٹھاتی ہیں نہ فائدہ پہنچاتی ہیں۔ یہ حال انسانوں کا بھی ہے کہ کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور ان کے علم سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہے، کچھ لوگ احادیث یاد کر لیتے ہیں، ان کے معانی اور مفاہیم نہیں سمجھتے ہیں، لیکن جو مجتہدین ہیں انہیں اس سے فائدہ پہنچتا ہے، اس سے مسائل کا استنباط کرتے ہیں اور دوسروں تک احکام پہنچاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو احادیث یاد بھی نہیں کرتے اور ان کے معنی اور مفاہیم بھی نہیں سمجھتے۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس معادن، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ کان ہیں، کمعادن الذھب والفضہ، سونے اور چاندی کے کان کی طرح سے۔ جیسے زمین کے اندر سونے کی کان ہے تو اس سے سونا نکلتا ہے، چاندی کی کان ہے تو چاندی نکلتی ہے، لوہے کی کان ہے تو لوہا نکلتا ہے، تانبے کی کان ہے تو تانبا نکلتا ہے، تو جس کی کان ہے وہی چیز اس سے نکلتی ہے۔ تو اسی طرح سے لوگ بھی کان ہیں، یعنی ان کے اندر خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، ان کا اچھا اخلاق و کردار بھی ہوتا ہے اور وہ بدخلق اور بدزبان بھی ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ خیارہم فی الجاہلیہ خیارہم فی الاسلام، تو لوگوں میں جو دور جاہلیت میں بہتر تھے اپنے اخلاق کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے، اپنے عمدہ کاموں کی وجہ سے، خیارہم فی الاسلام، تو وہ لوگوں میں عمدہ اور بہتر ہے اسلام میں بھی، اذا فقہو یا اذا فقہو، اذا فقہو جب وہ فقیہ بن جائیں، وہ اذا فقہو جب وہ دین کی فہم حاصل کریں، دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ اس لیے کہ اسلام میں بہتر کام آدمی اسی وقت کر سکتا ہے جب اسے اس کا علم ہوگا، اور جب علم ہی نہیں ہوگا تو وہ کسی کام کو بہتر سمجھے گا حالانکہ واقع میں وہ بہتر نہیں ہوگا۔ اس لیے کوئی بھی آدمی بغیر علم کے اچھا کام نہیں کر سکتا۔ تو کہا گیا کہ جو دور جاہلیت میں ان میں بہتر تھے وہ لوگوں میں دور اسلام میں بھی بہتر ہے، جبکہ وہ فقہ حاصل کر لیں، دین کی سمجھ حاصل کر لیں یا فقیہ بن جائیں۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ وعن ابن مسعود قال، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا حسد الا فی اثنین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد نہیں ہے مگر دو چیزوں میں۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ حسد کرنا تو جائز نہیں ہے، لیکن علی سبیل الفرض حسد کرنا اگر روا ہوتا تو دو چیزوں میں روا ہوتا، دو طرح کے لوگوں میں حسد کرنا روا ہوتا، ایک مطلب ہوا اس کا۔
اب وہ 2 طرح کے لوگ کون ہیں وہ آگے بیان کر رہے ہیں۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ یہاں حسد یہ اپنے اصلی معنی میں نہیں ہے بلکہ یہ غبطہ کے معنی میں ہے، جسے اردو میں رشک کہتے ہیں۔ تو اب معنی ہوگا لا حسد الا فی اثنین، رشک نہیں ہے مگر 2 طرح کے لوگوں میں۔ 2 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن میں رشک کیا جا سکتا ہے۔ اب حسد اور رشک میں فرق کیا ہے؟ حسد میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی صاحب نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے، یعنی کسی پر اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، اس پر انعام و اکرام فرمایا، اسے نعمت سے نوازا، تو دوسرا جو اس نعمت سے محروم ہے وہ اس بات کی تمنا کرے اور آرزو کرے کہ اس کی نعمت بھی چھن جائے، تو یہ حسد ہے۔ اور یہ بہت بڑا عیب ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ آدمی حسد کی وجہ سے دوسروں کی ترقی کی بنیاد پر جلتا رہتا ہے، اڑتا رہتا ہے اور پریشان ہوتا رہتا ہے۔ یہ دنیا کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے اور آخرت کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے، دین کے لحاظ سے بھی یہ نقصان دہ۔ اور رشک کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی صاحب نعمت کو دیکھ کر کے اس جیسی نعمت کے ملنے کی آرزو کرنا، تمنا کرنا، یعنی یہ خواہش کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ نعمت عطا فرما دے، لیکن جسے وہ نعمت ملی ہے اس سے اس نعمت کے زوال کی کوئی آرزو، کوئی خواہش نہیں ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں رشک۔ تو رشک کرنا اچھی چیز ہے، یہ محمود ہے، اور حسد یہ مذموم ہے۔ اب 2 طرح کے لوگ ہیں جن کے بارے میں رشک کرنا جائز ہے، یا اگر حسد کرنا روا ہوتا تو ان کے بارے میں حسد کرنا درست ہوتا۔ وہ کون 2 لوگ ہیں؟ احدہما رجل، تو یہ خبر ہو جائے گی اس صورت میں، رجل خبر ہے، احدہما یہ مبتدا محذوف ہوگا، یا اثنین سے بدل ہو، رجل آتاہ اللہ مالا، یعنی ان دونوں میں سے ایک وہ شخص ہے جسے اللہ نے مال عطا فرمایا، فسلطہ علی ہلاکتہ فی الحق، تو اللہ نے اسے حق کی راہ میں مال کے ہلاک کرنے پر، مال کے خرچ کرنے پر قدرت بھی عطا فرما دی، یعنی اس شخص کو مسلط کر دیا اس مال کے خرچ کرنے پر حق کے راستے میں، یعنی مال بھی دیا اور اسے دل بھی دیا کہ وہ نیک راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور دوسرا وہ شخص ہے جسے اللہ نے حکمت عطا فرمائی، دین کا علم عطا فرمایا، تو وہ اس حکمت سے وہ فیصلہ کرتا ہے لوگوں کے درمیان، اور اس حکمت کی لوگوں کو تعلیم دیتا ہے۔ یہ ایسے 2 شخص ہیں جن پر رشک کرنا بہتر ہے، رشک ہونا چاہیے، اور اگر حسد کرنا بھی روا ہوتا تو ان دونوں کے بارے میں حسد کرنا جائز ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے دولت دی اور اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل بھی دیا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح سے جسے اللہ تعالیٰ نے علم دین عطا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ اسے اس علم کی روشنی میں لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی توفیق بخشی اور اسے لوگوں کو سکھانے اور پڑھانے کی توفیق بخشی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ متفق علیہ۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثة، الا من صدقة جاریة او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تو اس سے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے عمل کا سلسلہ یہ بند ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں سے اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق باقی رہتا ہے اور اس کے نام اعمال میں اس کا فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ اب وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ تو یہ من ثلاثین سے بدل ہے،
الا من صدقۃ جاریۃ، مگر صدقہ جاریہ سے، یعنی اس صدقے سے جسے جو جاری ہو، یعنی کسی شخص نے اپنی زندگی میں کوئی مدرسہ بنوا دیا تو جب تک وہ مدرسہ رہے گا لوگ اس میں پڑھتے رہیں گے تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ یا کسی نے کنواں کھدوا دیا، جب تک وہ کنواں باقی رہے گا لوگ اس سے پانی پیتے رہیں گے تو اس کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ یہ ایسا صدقہ ہے جو جاری ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ایک دو مثالیں ہوئی، اس طرح بہت سی مثالیں مل جائیں گی کہ جو آدمی نے اپنی زندگی میں خرچ کر دیا اور اس کا فائدہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اٹھا رہے ہیں، تو جیسے اس کے مرنے کے بعد دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اسی طرح سے مرنے والے کو بھی اس سے فائدہ پہنچتا رہے گا۔ اور علم ينتفع به، یا وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، مثلا کسی عالم دین نے کوئی کتاب لکھ دی، اب اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، لوگ اسے پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں۔ یا کسی عالم دین نے بہت سے تلامذہ کو اچھے طریقے سے پڑھا دیا، سکھا دیا انہیں، اب وہ دوسروں کو پڑھا رہے ہیں، تو یہ ایسا علم ہے جس سے نفع اٹھایا جا رہا ہے۔ جب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اس شخص کے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ او ولد صالح يدعو له، یا کوئی نیک اور صالح لڑکا چھوڑ گیا جو اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ یدعو له یہ قید اعتراضی نہیں ہے بلکہ اتفاقی ہے، اس لیے کہ جب بیٹا نیک اور صالح ہوتا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہی ہے، لیکن اگر کوئی نیک اور صالح بیٹا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے حق میں دعائے خیر نہیں کرتا ہے، جب بھی اس کا اجر و ثواب اس مرنے والے باپ کو ملتا رہے گا یا اس کی ماں کو بھی ملتا رہے گا۔ اس لیے ملتا رہے گا اس جو نیک کام کر رہا ہے اس نیک کام کا اجر و ثواب اس شخص کو ملے گا، اور چونکہ وہ اس کا باپ اس کے دنیا میں آنے کا سبب بنا ہے اس لیے اسے بھی اجر و ثواب ملتا رہے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس سے ہمیں اور آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علم دین کی تحصیل کی راہ میں لگا دیا ہے، ہمارے لیے موقع فراہم فرمایا ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں۔ اب ہم علم دین حاصل کر لیں گے تو خود بھی عمل کر سکیں گے، قاعدے کے عالم ہو جائیں گے، دوسروں کو پڑھائیں گے، تو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے اس عمل کا سلسلہ جاری رہے گا اور ہمارے نام اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ وعنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی مومن سے دنیا کی مصیبتوں میں سے کوئی چھوٹی سی مصیبت بھی دور کر دی۔ قربتن من، قربتن میں جو تنوین ہے یہ تحقیر کے لیے، یعنی معمولی سے معمولی مصیبت بھی مومن کی دنیا کی مصیبتوں میں سے دور کر دی، نفس اللہ عنہ قربتن من قرب یوم القیامہ۔ یہاں جو قربتن ہے یہ تنوین جو ہے تعظیم کے لیے ہے، مطلب کہ بڑی مصیبت، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے روز قیامت کی بڑی مصیبتوں میں سے بڑی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ تو اگر کسی نے دنیا میں کسی مومن کی چھوٹی سی مصیبت بھی دور کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے روز قیامت اس کی بڑی مصیبت کو دور فرما دے گا۔ وَمَن يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے کسی تنگ دست پر آسانی پیدا کی تو اللہ تعالیٰ اس پر دنیا اور آخرت میں آسانی پیدا فرمائے گا، دنیا میں بھی اس کے لیے آسانیاں فراہم کر دے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ وَمَن سَتَرَ مُسْلِمًا
سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس نے کسی مسلمان کی ستر پوشی کی، یعنی کوئی برہنہ تھا اسے کپڑا پہنایا، کوئی تنگ دست تھا کپڑے کے مزید کپڑے اس کے پاس نہیں تھے اسے کپڑا لے کر کے دے دیا، تو یہ اس کی پردہ پوشی ہوئی۔ یا یہ ہے کسی مسلمان سے کوئی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی اور اسے معلوم ہو گیا تو اس نے جاننے کے بعد بھی پردہ پوشی کی اور اس کے جرم کا، اس کے گناہ کا اعلان نہیں کیا، پرچار نہیں کیا۔ تو جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ اس کی پردہ پوشی فرمائے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، اور اللہ بندے کی مدد فرماتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ یعنی اگر آپ اپنے بھائی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے، اگر آپ اپنے بھائی کا تعاون کرتے ہیں، اس کی امداد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دولت فراہم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرتا ہے۔ اس طرح سے جو بھی اچھا سلوک آپ اپنے بھائی کے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر آپ کو عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے، اللہ بندے کی مدد کرتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور جس نے کوئی راستہ طے کیا جس میں وہ علم کا متلاشی ہے، اس حال میں کہ وہ علم کا طلب کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس راستہ طے کرنے والے کے لیے اس علم کی برکت سے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، اور اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قوم یکجا نہیں ہوئی کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے اور آپس میں اس کی تکرار کرے، الا نزلت علیہم السکینہ، مگر یہ کہ ان پر جمع ہونے والوں پر سکینہ کا نزول ہوتا ہے، مطلب ان کے دلوں میں قرار اور سکون پیدا ہو جاتا ہے، یا سکینہ نامی فرشتہ آتا ہے جو ان کے دلوں کو مطمئن کر دیتا ہے۔ وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور رحمت کے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ ان کا تذکرہ کرتا ہے ان کی جماعت میں جو اس کی بارگاہ میں موجود ہے، یعنی فرشتے۔ ومن بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، اور جسے اس کے عمل نے پیچھے کر دیا، جسے اس کے عمل نے سست کر دیا، تو اس کا نسب اسے تیز نہیں کرتا ہے، اس کا نسب اسے آگے نہیں لے جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اپنے عمل کی وجہ سے ناکام ہو گیا، کوئی اچھا عمل نہیں کر سکا، تو پھر نسب اسے فائدہ نہیں دے گا۔ عمل ضروری ہے، جب نسب کی برکتیں بھی اسے حاصل ہوں گے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ اس حدیث کے بارے میں غور کریں تو آپ کو ہر کلمے میں ایسا محسوس ہوگا کہ اگر بندہ اس پر عمل کرنا شروع کر دے تو اپنے سماج اور معاشرے سے طرح طرح کی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے اور سماج بہت پرسکون ماحول میں زندگی گزار سکے۔ وہ عنہ قال، اور انہی سے روایت ہے، یعنی حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس یقضى علیہ یوم القیامہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک لوگوں میں پہلا وہ شخص جس کے خلاف روز قیامت فیصلہ دیا جائے گا، رجل استشہدا، وہ شخص ہے، وہ مرد ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا، اللہ کی راہ میں شہید کیا گیا۔ فأتیا بہ، اسے اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا، فعرفہ نعمتہ، تو اللہ تعالی اسے اپنی نعمت پہچنوائے گا، اپنی نعمت اسے یاد دلائے گا۔ فعرفہا، تو بندہ نعمت یاد کر لے گا، بندے کو نعمت یاد آئے گی۔ فقالا،
تو اللہ رب العزت فرمائے گا فما عملتا فیہا، تو میں نے تمہیں یہ نعمت بخشی تو تو نے اس نعمت میں کیا کام کیا؟ قال، وہ کہے گا قاتلت فیکا، میں نے تیری راہ میں دشمنوں سے جہاد کیا، حتی استشہدت، یہاں تک کہ میں شہید کر دیا گیا۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، یعنی تو نے میری راہ میں قتال نہیں کیا، تو نے میری رضا کے لیے مقابلہ نہیں کیا، ولکنک قاتلت لأن یقال جریء، لیکن تو نے جنگ کی، تو نے دشمن سے مقابلہ کیا اس لیے کہ کہا جائے کہ فلاں بہادر ہے۔ یقالو جریء اے ہوا جریء، یعنی یہ کہا جائے کہ وہ بہادر ہے، یا یقالو انت جریء، کہا جائے کہ تو بہادر ہے۔ فقد قیلا، یہ کہا جا چکا، یعنی جس بات کے لیے تو نے دشمنوں سے مقابلہ کیا تھا، جس بات کے لیے تو نے جنگ کی تھی، وہ بات تو پوری ہو گئی، اور تجھے ہم نے اپنے بندوں سے کہلوا دیا کہ یہ بہادر ہے۔ ثم امر بہ، پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا، فصحب علی وجہہ، تو اس بندے کو اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، حتی القی فی النار، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، اور ایک وہ شخص ہوگا جس کے خلاف روز قیامت پہلے فیصلہ کیا جائے گا۔ یہاں جو بھی اولیت ہے اضافی ہے، حقیقی اولیت مراد نہیں۔ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ، اور وہ شخص ہوگا جس نے علم حاصل کیا، وَعَلَّمَهُ، اور وہ علم دوسروں کو سکھایا، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، اور اس نے قرآن پڑھا، فَأُتِيَ بِهِ، تو اسے لایا جائے گا، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، تو اللہ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، فَعَرَفَهَا، تو وہ بندہ، وہ شخص نعمتیں یاد کر لے گا، نعمتیں پہچان لے گا۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا فما عملت فیہا، تو میں نے تجھے اتنی نعمتیں دی تو تو نے ان نعمتوں میں کیا عمل کیا؟ قال، بندہ کہے گا، وہ شخص کہے گا تعلمت العلم، میں نے علم حاصل کیا، وعلمتہ، اور دوسروں کو وہ علم سکھایا، وقرأت فیک القرآن، اور تیری رضا کے لیے میں نے قرآن کی قرأت کی، میں نے قرآن پڑھا۔ قال، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، یعنی جو تو نے یہ کہا کہ میں نے علم حاصل کیا، علم پڑھایا اور قرآن پڑھا اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یہ تو نے جھوٹ کہا۔ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِيُقَالَ إِنَّكَ عَالِمٌ، لیکن تو نے علم حاصل کیا تاکہ کہا جائے کہ تو عالم ہے۔ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ هُوَ قَارِئٌ، اور تو نے قرآن کی قرأت کی، تو نے قرآن پڑھا تاکہ کہا جائے کہ فلاں قاری ہے۔ فقد قیل، تو کہا جا چکا، یعنی تجھے کہا جا چکا کہ تو عالم ہے، تجھے کہا جا چکا کہ تو قاری ہے۔ ثم امر بہ، پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا، فصحب علی وجہہ، تو اسے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، حتی القی فی النار، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور روز قیامت لوگوں میں سب سے پہلے جن کے خلاف فیصلہ ہوگا، ایک وہ مرد ہوگا جس پر اللہ نے کشادگی فرمائی، وَسَّعَ اللَّهُ عَلَيْهِ، جس پر اللہ نے کشادگی فرمائی، یا جسے اللہ نے خوب مال عطا فرمایا، وَآتَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، اور تمام قسم کے مالوں سے اسے عطا فرمایا، فَأُتِيَ بِهِ، تو اسے لایا جائے گا، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائے گا، یعنی اس کے پاس سونا بھی ہوگا، چاندی بھی ہوگی، مال تجارت بھی ہوگا، چوپائے بھی ہوں گے، باغات بھی ہوں گے، اور زمین جائیداد بھی ہوگی، طرح طرح کا مال اس کے پاس ہوگا، تو اللہ اسے اپنی ساری نعمتیں یاد دلائے گا۔ فَعَرَفَهَا،
تو بندہ ان نعمتوں کو پہچان لے گا۔ قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا فما عملتا فیہا، تو تو نے ان نعمتوں میں کیا کیا، میں نے تجھے اس طرح کی نعمت سے نوازا تو نے کیا عمل کیا۔ قال بندہ کہے گا، وہ شخص کہے گا ما ترکت من سبیل تحب ان ينفق فيها الا انفقت فيها لك، میں نے ایسی کوئی راہ نہیں چھوڑی جس راہ میں خرچ کیا جانا تجھے محبوب ہے مگر میں نے اس راہ میں تیرے لیے خرچ کیا، یعنی جس راہ میں بھی خرچ کرنا تجھے پسند ہے میں نے اس راہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے مال خرچ کیا۔ یعنی میں نے مدرسہ بنوایا، میں نے مسجد بنوائی، میں نے کتابیں چھپوائی، میں نے مدرسوں میں کتابیں رکھ دی، میں نے غریبوں کی مدد کی، میں نے محتاجوں کو کھانا کھلایا، گویا جس راہ میں بھی مال خرچ کرنا تجھے محبوب ہے ہر اس راستے میں میں نے مال خرچ کیا، لکا تیری رضا کے لیے۔ قال اللہ تعالیٰ فرمائے گا کذبتا، تو نے جھوٹ کہا، یہ غلط ہے کہ تو نے میری رضا کے لیے سب کیا، ولکنک فعلت لیقال ہوا جواد، لیکن تو نے یہ سب کیا تاکہ کہا جائے کہ وہ سخی ہے۔ فقد قیلا، یہ کہا جا چکا کہ وہ سخی ہے، ثم امر بہ، پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا، فصحب بہ علی وجہہ، تو اسے اس کے چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا، ثم القی فی النار، پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ اب آپ غور فرمائیں کہ سب سے پہلے جنہیں جہنم میں ڈالا جائے گا وہ میدان کارزار کا شہید ہوگا، اور جسے پہلے ڈالا جائے گا وہ درسگاہ کا عالم ہوگا، اور وہ سخاوت کے میدان کا بڑا داتا ہوگا، بڑا سخی ہوگا۔ تو یہ شہید، عالم اور سخی کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا وہ صرف اس بنیاد پر ڈالا جائے گا کہ ان کے عمل میں اخلاص نہیں تھا، انہوں نے جو عمل کیا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کیا، تو ان کا عمل ان کے منہ پر مار دیا جائے گا، اور جس وقت وہ ایک ایک نیک عمل کے محتاج ہوں گے اس وقت ان کا سارا عمل اکارت ہو جائے گا، بیکار چلا جائے گا، اور اس وقت انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ لہذا ہم اور آپ علم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو ہماری بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم علم جو پڑھیں، علم جو پڑھائیں وہ نام و نمود کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے۔ اگر ہم نے اللہ اور رسول کو راضی کرنے کے لیے پڑھا اور پڑھایا تو بلا شبہ جب اللہ اور رسول راضی ہو جائیں گے تو پوری دنیا میں ویسے ہی نام ہو جائے گا، چرچا ہو جائے گا، پھر پرچار کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اسی طرح سے جنہیں اللہ نے مال دیا ہے تو کسی محتاج کی مدد کر کے، فوٹو کھچوا کر کے اخباروں میں نہ چھپوائیں، فوٹو کھچوا کر کے سوشل میڈیا پر نہ ڈالیں، بلکہ وہ کسی کو مال دے رہے ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، تو چپکے سے دیں گے، اللہ تعالیٰ جانے گا، اللہ کے محبوب جانیں گے، اور وہ روز قیامت اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے، اور دنیا میں بھی اس کا صلہ ملے گا، عطا کیا جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تھوڑے سے نام و نمود کے لیے ساری دولت جو ہم نے خرچ کی ہے وہ سب برباد ہو جائے۔ وعن عبداللہ ابن عمر، یہ عمر ہے، وہاں چھوٹا سا اوپر لکھا ہوا ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت، انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ علم کو اس طرح سے نہیں اٹھائے گا کہ وہ بندوں سے اکھاڑ لے، اسے چھین لے، ولیکن یقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ علم اٹھائے گا علماء کے اٹھانے کے ذریعہ۔ انتزاع کا معنی ہوتا ہے اکھاڑنا اور اکھاڑنا دونوں انتزاع میں آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہوگا کہ آدمی یعنی عالم زندہ ہو اور اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ علم سلب کر لے، علم چھین لے،
ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ علم اٹھائے گا وہ علماء کے اٹھانے کے ذریعہ، یعنی جو بڑے بڑے علماء ہوں گے وہ آہستہ آہستہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور ان کا بدل کوئی موجود نہیں ہوگا، اور پھر دیکھتے دیکھتے وہ موقع بھی آئے گا کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، پھر تو لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، ان سے مسئلہ پوچھیں گے اور وہ غلط غلط فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ دیکھیے فرماتے ہیں حتی اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی عالم کو باقی نہیں چھوڑے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، فسئلوا، تو ان سرداروں سے پوچھا جائے گا، فافتوا، تو وہ فتویٰ دیں گے بغیر علم، بغیر علم کے، فضلوا واضلوا، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ یہ حدیث متفق علیہ۔ آج آپ حالات زمانہ پر نظر ڈالیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ رب العزت اب اجلہ علماء کرام کو اٹھا رہا ہے اور ان کا بدل ان کے جانے کے بعد نظر نہیں آ رہا۔ تو اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو جلد ہی آہستہ آہستہ علماء اٹھا لیے جائیں گے، اور باقی جو بچیں گے اگرچہ انہیں عرف میں عالم کہا بھی جائے، ایک مسئلہ بھی معلوم نہیں ہوگا، باہم اختلاف کریں گے، مار پیٹ کی نوبت بھی آئے گی، اور جو صورتحال ہوگی وہ ناقابل بیان ہی ہوگی۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ بس آج کا آپ کا سبق مکمل ہوا، اب اس کے بعد انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔ ہے باغ ہمارا، ہم سب اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل